حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور فرمانے لگے رشک صرف 2 لوگوں پر کیا جائے گا، فقط 2 لوگوں پر رشک کیا جائے گا، اس کے علاوہ جائز نہیں کسی کے پر رشک کیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ 2 شخص کون سے ہیں جن پر رشک کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے پہلا شخص وہ جسے رب نے مال دیا ہو، جس پر رب کا بڑا ہی کرم ہو، جس پر خالق کائنات کی بڑی عطا ہو، رب جس پر بڑا ہی مہربان ہو، اللہ نے جسے مال دیا ہو، فرمایا وہ اس مال میں سے یتیموں کو اس کا حق دیتا ہو، مسکینوں تک حق پہنچاتا ہو، وابن السبیل تک حق پہنچاتا ہو، فرمایا جو مال اللہ نے اسے دیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو، فرمایا اس پر رشک کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ کریم نے علم و حکمت کے موتی عطا کیے، جسے اللہ نے علم عطا کیا، نور عطا کیا، جسے اللہ نے اپنی معرفت عطا کی اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی علم و حکمت کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے، فرمایا اس شخص پر بھی رشک کرنا جائز ہے۔ باقی یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مال، دنیا کی فراوانی، مالک کے فیصلے نہیں سنے، مالک تو کہتا ہے مومنوں کے لیے تو میں نے دنیا بنائی نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے تو سجائی نہیں ہے، مومنوں کے لیے تو میں نے جنت کو ٹھکانہ بنایا ہے، ان کے لیے تو میں نے جنت میں گھر بنائے ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں دیکھ کر رشک کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رشک وہی ہے جب بندہ کسی اللہ والے کو دیکھے اور دیکھے کہ وہ زانو میں تلمذ ہو کر رب کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے، الہی رب العالمین کا اتنا قرب پا چکا ہے، رشک کرو تو اس پر کرو، یا الہ العالمین یہ تیرے اتنا قریب ہو گیا، مالک تو مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی تیرے قریب ہو جاؤں۔ یہ رشک کے تقاضے ہیں۔ رشک کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے کسی نعمت، کسی کو مال دولت عطا فرمائی ہے اور وہ جام بھر بھر کے، کاسے بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، اس پر رشک کرو۔ مالک تو مجھ پر بھی کرم کر، مجھ پر بھی اپنے رزق کی فراوانی فرما، الہی میں بھی تیری مخلوق کو ایسے ہی بانٹا کروں گا، ایسے ہی تقسیم کیا کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین، کیا شان آپ کی، 2 نوروں والے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ نے اگر مجھے مال اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی رب سے مال کی طلب نہ کرتا۔ ہمارا سلسلہ، ہمارا نظام، ہمارے معاملات دن بدن ہماری آہو بقا، ہماری آہو پکار بس یہی ہے، یہ مل گیا کاش یہ بھی مل جائے تو بڑی رحمت ہوگی، یہ مل گیا ارے یہ بھی چھین لو تو بڑی برکت ہوگی۔ یاد رکھنا رب نے جتنا تیرے رزق مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ کر ایک لقمہ تو نہیں لے سکتا، بس بات اتنی ہے تو نے تقاضا یہ کرنا ہے کیا جو رب نے تیری قسمت میں رزق لکھا ہے کیا اسے لقمہ حلال لے کر کے تو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے یا لقمہ حرام کی کمائی کر کے اسے لیتا ہے؟ یہ تقاضا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ فہم و بصیرت رکھنی ہے ہمیں۔ رزق تو رب نے دینا ہی دینا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ایک بات ضرور غور و فکر کرنا کہ آیا کہ وہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے رب کی رحمت سے برکت والا رزق مل رہا ہے یا حرام کے لقمے پیٹ میں اتار رہے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری بات ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں خصوصی جو عنوان ہے وہ عنوان ہے علم و حکمت کے موتی دینے والے اہل علم، علماء، دانشور، ان کی بات کی جائے۔ بڑی کشمہ پرسی ہے اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں علماء ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، باقی جس قدر مولویوں کی پیداوار ہے ہر ایک اکھاڑے تو 2-3 مولوی نئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن علماء دنیا سے پردہ کیے جا رہے ہیں، علماء ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں کیا کردار پیش کرنا ہے؟ کیا ہمیں علم و معرفت کے موتی سیکھنے ہیں؟ کیا علم و معرفت کے موتی چننے ہیں یا یہی بے راہ روی کا شکار رہنا ہے؟ میں یہ ایک بات بڑی پرعزم ہو کر کے کہنا لگا ہوں کہ علم تو وہ ہے جس کی برکت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سکھائی، اور کلام باری تعالیٰ میں اللہ کریم نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں ارشاد فرمایا
اے حبیب آپ کہیے، کل آپ فرمائیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ تو وہ علم و حکمت کے موتی ہیں، یہ وہ نور کے موتی ہیں جن کو سیکھنے سکھانے کے لیے پروردگار اپنے محبوب کو الفاظ سکھا رہا ہے۔